السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور بہت سی بار ہم ہاتھ ملاتے ہیں۔ ہاتھ ملانا یعنی مصافحہ کرنا۔ مصافحہ کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مصافحہ کے سلسلے میں، ہاتھ ملانے کے سلسلے میں بہت ساری سائنسی تحقیقات سامنے آئی ہیں۔ میں کچھ تحقیقات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد ہم آئیں گے اصل بات کی طرف۔ جب سائنسدانوں نے ہاتھ ملانے کے اوپر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تو ہاتھ ملانے والے دونوں شخصوں کے دماغ پر ایک طرح کا اثر پڑتا ہے۔ ہاتھ ملانے کی وجہ سے دونوں کی سوچ کچھ نہ کچھ بدلتی ہے، اور بیکمین انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی 2012 کی ریسرچ کے مطابق جب کوئی شخص کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تو ان دونوں کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان اعتماد بحال ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے۔ سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تو پھر ہاتھ ملانے والے دونوں لوگ لاشعوری طور پر، یعنی بغیر سمجھے بوجھے، اپنے اس ہاتھ کو، جس ہاتھ کو انہوں نے دوسرے کے ہاتھ سے ملایا ہے، اسے لاشعوری طور پر اپنی ناک کے پاس لے جاتے ہیں اور اس شخص کی ناک اس کے ہاتھ کو سونگھنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر اس نے ہاتھ ملا کر اس کی جو خوشبو اپنے ہاتھ میں لی ہے، یہ خوشبو اس شخص کا دماغ اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر اس شخص پر ہاتھ ملانے کے وقت جو کیفیت تھی، اگر یہ خوشی میں تھا تو بعد میں جب یہ شخص یہی خوشبو سونگھے گا تو یہ کسی نہ کسی حد تک خوش ہو جائے گا۔ اگر اس نے اس خوشبو کو غم کی حالت میں اپنے دماغ میں محفوظ کیا ہے تو پھر یہ شخص جب اس خوشبو کو سونگھے گا تو وہ اس وقت کسی نہ کسی حد تک غمگین ہو جائے گا۔ یعنی کسی خوشبو کو سونگھتے وقت انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگر بعد میں بہت زمانے کے بعد اس خوشبو کو سونگھا جائے تو خوشبو سونگھتے ہی انسان اس کیفیت کو یاد کر لیتا ہے اور کسی نہ کسی حد تک اس پر وہی پچھلی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ تو مصافحہ کے بارے میں، ہاتھ ملانے کے بارے میں عام تحقیق ہے۔ اب آئیے اصل بات کی طرف، اور وہ یہ کہ جب کوئی شخص، کوئی مرد کسی عورت سے ہاتھ ملاتا ہے تو پھر وہ اپنے ہاتھ کو لاشعوری طور پر، یعنی غیر محسوس طریقے پر، بغیر جان بوجھ کے زیادہ دیر تک سونگھتا ہے، اور جب وہ کسی مرد سے ہاتھ ملاتا ہے تو اپنے ہاتھ کو کم دیر تک سونگھتا ہے۔ اب عورت کا معاملہ یہ ہے، اور مردوں کا معاملہ بھی یہی ہے، کہ لوگ اپنے عام زندگی میں، معمول کی زندگی میں، کبھی ہاتھ کو سر کے پاس لے جاتے ہیں تو کبھی ہاتھ سے اپنے گلے کو چھوتے ہیں، کبھی ہاتھ کدھر جاتا ہے، کبھی ہاتھ کسی اور طرف جاتا ہے۔ پھر جب کوئی مرد کسی عورت سے ہاتھ ملاتا ہے تو وہ اس کی خوشبو کو زیادہ دیر تک لاشعوری طور پر سونگھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور خاص طور سے جب عورت اس کی رشتہ دار نہ ہو، یعنی وہ عورت اجنبی ہو، غیر محرم ہو۔ یہ ریسرچ کہہ رہی ہے، آپ خود اس ریسرچ کو پڑھیے اور اندازہ لگائیے۔ تو جب ایک مرد کسی عورت سے ہاتھ ملاتا ہے تو سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ عورتوں کے پسینے کی مہک میں اکثر مردوں کے لیے کشش ہے، یعنی اکثر مرد عورتوں کے پسینے کی بو کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں، کھنچاؤ محسوس کرتے ہیں۔ اکثر مردوں کی حالت یہ ہے کہ عورت کے ہلکے پسینے کی مہک ان کے جنسی خواہش کو بھڑکانے لگتی ہے، یعنی وہ مرد عورت کے پسینے کی مہک کو سونگھ کر ان سے غلط تعلقات قائم کرنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ یہ ریسرچ اور تحقیق ایک یہودی محقق نے پیش کی ہے۔ اس نے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتوں کے درمیان مصافحے پر تحقیق کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ عورت سے جب کوئی مرد ہاتھ ملاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو زیادہ دیر تک لاشعوری طور پر سونگھتا ہے، اور پھر اس مہک میں اس کے لیے کشش ہوتی ہے، وہ اس مہک کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتا ہے، اور جب بھی اسے اس طرح کی کوئی بو، اس طرح کی کوئی مہک سامنے آتی ہے تو وہ اسی طرح کی سوچ، یعنی گندی سوچ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اس یہودی محقق نے لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ کبھی بھی کسی اجنبی عورت سے ہاتھ مت ملاؤ، کیونکہ عورت سے ہاتھ ملانا
تمہاری جنسی خواہش کو بڑھا سکتا ہے۔ عورت کی خوشبو تمہیں مجبور کر سکتی ہے، تمہیں اس سوچ پر آمادہ کر سکتی ہے کہ تم اس عورت سے غلط تعلق قائم کرو، اور اس کی وجہ سے اس دنیا میں ریپ اور زنا عام ہو جائے گا۔ اب ذرا زندگی کا 2 قیمتی لمحہ خرچ کر کے سوچئے کہ آج 1400 سالوں کے بعد ایک یہودی محقق یہ تحقیق پیش کر رہا ہے کہ عورتوں سے ہاتھ مت ملاؤ، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان پر میری 1000 جانیں قربان ہوں، انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، جو مسند احمد کی صحیح حدیث میں ہے، اگر تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کا گرز ڈال کر سر کو پھاڑ دیا جائے، یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے اس سے کہ تم ایک ایسی عورت کو ٹچ کرو، چھوؤ، مس کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں۔ یعنی غیر محرم عورت کو چھونے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کے سر کو گرز سے پھاڑ دیا جائے۔ یعنی غیر محرم عورت کو چھونا کس قدر سخت چیز ہے، کس قدر خطرناک ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر کسی کے سر کو گرز سے پھاڑ دیا جائے، یہ اتنا خطرناک نہیں جتنا خطرناک غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا ہے، اسے چھونا ہے، اسے ٹچ کرنا ہے۔ اسلام سلام پر ابھارتا ہے، مصافحے پر ابھارتا ہے، لیکن مرد اور مرد کے درمیان، کہ مرد مرد سے ہاتھ ملائے، عورت عورت سے ہاتھ ملائے، یہ نہیں کہ مرد عورت سے ہاتھ ملانے لگے اور عورت مرد سے ہاتھ ملانے لگے۔ ہم اگر اپنی محرم عورتوں سے ہاتھ ملانا مردوں کے لیے جائز ہے، لیکن پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ ان سے بھی ہاتھ نہ ملایا جائے، صرف سلام پر اکتفا کر لیا جائے، سلام کو کافی سمجھ لیا جائے۔ اور دوسری چیز جو میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ عورتوں کی خوشبو میں مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے کشش رکھی ہے۔ یعنی جب کوئی مرد کسی عورت کی خوشبو سونگھتا ہے تو وہ اس کی طرف کشش یعنی کھنچاؤ محسوس کرتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے اسے دیکھنے کا، اس کے پاس جانے کا، اس سے ملنے کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ ہماری بہنیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ خوشبو کا استعمال کریں، لیکن گھر میں خوشبو کا، بلکہ ہلکی خوشبو کا استعمال کریں، اور گھر سے باہر اگر انہیں نکلنا ہو تو پھر وہ خوشبو کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحہا فہی زانیہ، کہ جو عورت عطر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے، اس طرح کے لوگ اس کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں، تو یہ عورت زانیہ ہے، زنا کرنے والی ہے، یعنی اسے زنا کا گناہ ملے گا، کیونکہ اس عورت کی خوشبو میں اللہ نے مردوں کے لیے وہ تاثیر رکھی ہے کہ مرد ان کی خوشبو سونگھ کر زنا کے بارے میں سوچنے لگیں۔ اے میری بہن، جس طرح آپ گناہوں سے بچتی ہیں اور محفوظ رہتی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مردوں کو گناہوں سے بچائیں، اور وہ اس طرح کہ کسی بھی مرد کو اپنے تعلق سے غلط سوچنے پر مجبور نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے نوجوان مردوں کو، بھائیوں کو، اور ہماری نوجوان بہنوں کو سب کو پاک باز اور پاکیزہ رکھے، ہماری جوانی پاک رہے، اور آپ اللہ کے امان میں رہیں۔